إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. جتنے غریب تن ہیں لباسوں سے دور دور، جتنے غریب تن ہیں لباسوں سے دور دور، اتنی ہی چادروں میں اتنی ہی چادریں میں مازارات سے چھین لوں، اور جتنے غریب گھر ہیں اجالوں سے دور دور، اتنی ہی روشنی میں ستاروں سے چھین لوں. اتنی تو ہمت یہ ہو میری کم سے کم بلند، اتنی تو ہمتیں ہوں میری کم سے کم بلند کہ شاہوں کے تاج فقط اشاروں سے چھین لوں. حمد و ثنا لا ریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیہ مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری حاضری کو شرف قبولیت سے نوازے. آج کا جمعۃ المبارک کچھ فطرانے کے حوالے سے فقہی مسائل، کچھ رمضان المبارک کے حوالے سے، رمضان المبارک اور روزے کے اجر کے حوالے سے گفتگو ہوگی. سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا. اور یہ قرآن جس رات میں نازل کیا، اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ 1000 مہینوں سے افضل وہ رات ہے جس میں قرآن نازل کیا. 1000 مہینوں سے افضل اور اعلی جس کو ہم شب قدر کے نام سے جانتے ہیں. فرمایا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، اور جس کی تلاش میں اعتکاف کے لوگ بیٹھتے ہیں اور یہ مقدروں اور نصیبوں سے لوگوں کو یہ رات ملتی ہے. کسی کو اگر مل جائے تو اس کے نظارے ہی نظارے ہیں، لیکن جو بیٹھا اس انتظار میں ہے کہ وہ رات مجھے ملے اور اعتکاف میں بیٹھا ہے، اس کو اجر اس کے بیٹھنے کا مل جائے گا. اللہ فرماتا ہے کہ ھدی للناس، یہ جو قرآن ہے یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اس میں رہنمائی ہے، لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف لگانے کا اس کے اندر قوانین ہیں. اور فرمایا وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، اس میں کھلی نشانیاں ہیں ہدایت کے لیے، ہدایت کی باتیں ہیں، حق اور باطل
میں فرق کرنے کی اس کے اندر باتیں ہیں، تم اس کے اندر تلاش کرو۔ فمن شاہدہ منکم الشہر، اگر اس مہینے کے روزے تم پاؤ تو ضرور رکھو۔ فمن کان مریضا، اگر تم میں سے کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو اور دنوں میں روزے رکھے۔ اس کے اندر بہت سارے مسائل ہیں اس آیا مبارکہ کے اندر۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ہم روزے نہیں رکھ سکتے تو فدیہ کتنا دیں؟ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ فدیہ دیا کب جاتا ہے، اور بتانے والا عام بندے کے پاس جاتا ہے، مولوی کے پاس، اس کے پاس پوچھتا ہے بھائی میں نے روزے نہیں رکھنے تو فدیہ بتا دو۔ وہ کہتا ہے جتنا فطرانہ ہے اتنا فدیہ دے دو، مہینے کا جان چھڑاؤ۔ تو یہ مسئلہ نہیں ہے۔ ایسے تو امیر سارے ایسے فدیہ دے کر 10,000 روپے دے کر وہ بس روزے جو ہے وہ کہیں گے ہمارے روزے تو پورے ہو گئے، ہم نے فدیہ دے دیا۔ فدیے کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایسا شخص جو بیمار اتنا ہو جائے، اس کو پتہ ہو، خود پر اعتماد ہو کہ اس بیماری سے نجات نہیں ملے گی اور اس بیماری کی وجہ سے موت بھی ہو سکتی ہے، تو لہذا میں روزے نہ رکھوں۔ تو اللہ فرماتا ہے اب وہ ہو گیا شیخ فانی، شیخ فانی ہو گیا، اب وہ روزے نہ رکھے تو فدیہ دے۔ اگر زندگی میں کبھی اس کو تندرستی آ جائے تو دوبارہ وہ جو روزے اس نے چھوڑے ہیں پچھلے جتنے سالوں کے وہ سارے رکھنے پڑیں گے، اگر اللہ تعالیٰ اس کو تندرستی دیتا ہے، صحت دیتا ہے۔ لیکن ایسا شخص فدیہ دیتا رہے جو شیخ فانی ہو جائے، بوڑھا کمزور ہو جائے۔ اب روزے کے بارے میں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب میں بوجھ ڈالتا ہوں تو ڈالنے کی طاقت بھی دیتا ہوں۔ ہم میں سے ہر بندے پر اس کا بوجھ اللہ رب العزت نے سمجھا ہے کہ یہ اتنا یہ برداشت کر سکتا ہے تو اس پر بوجھ ڈال دیا جاتا ہے۔ اگر بندہ اس قابل ہی نہ ہوتا تو بندے کو کبھی بھی اللہ رب العزت اس بندے پر اتنا بوجھ نہ ڈالتا۔ مثلا یتیم بچے اگر آپ کے زیر نگرانی میں آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب آپ خوش ہو کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ بوجھ اس نے مجھ پر اگر ڈالا ہے تو وہ اس قابل مجھے بنائے گا کہ میں یہ سارے کام کر سکوں۔ دوسری چیز، ایک امریکہ کا ڈاکٹر ہے، اس نے بڑی تحقیق کی کہ اللہ رب العزت بندے پر بوجھ ڈالتا ہے اس کی صحت کے مطابق، اس کی طاقت کے مطابق۔ اس نے کہا میں نے وہ اپڈیٹ کرتا تھا بچے کو، جو ہمارے یہاں پر گلی گلی میں وہ کھل گئے، ہاسپٹل کھل گئے، بچے نارمل نہیں ہو سکتے، بس بساؤ جس طریقے سے بسایا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس تحقیق پر تھا کہ اگر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کی ماں کے مستانوں میں دودھ کیسے لے آتا ہے؟ اگر 2 بچے ہو جائیں تو پھر، اگر 3 ہو جائے تو پھر اکٹھے 3 ہو جائے دودھ پینے والے۔ وہ کہتا میں جب ایمان لایا تو اس بات پہ لایا کہ ایک عورت کو 4 بچے اکٹھے پیدا ہوئے، جب 4 بچے ہوئے تو میں نے اس ماں کا دودھ لیا اور اس دودھ کو لیبارٹری کے اندر میں نے تحقیق کی نا جب کہ دودھ اتنا ہی ہے لیکن اس دودھ کی غذائیت اللہ نے بڑھا دی کہ وہ کم پی کر بھی بچے صحت مند رہ سکتے ہیں۔ یہ مالک جانتا ہے کہ اس نے جب کسی پر بوجھ ڈالنا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ بوجھ برداشت کر سکتا ہے،
اگر بیمار آپ کے ذمہ ہے کہ کوئی بھائی بہن یا کوئی بھی بیمار ہے تو آپ کبھی بھی ٹینشن نہ لے، کیونکہ یہ جو بوجھ اللہ نے ڈالا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ بندہ اس بوجھ کو برداشت کرے گا، یہ کام کر سکتا ہے۔ بعض دفعہ یہ ہماری ناشکری ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یار یہ بیمار ہمارے پاس رہتا ہے تو حالات نہیں ٹھیک ہو رہے فلاں، نہیں، پازیٹو سوچو کہ اللہ رب العزت نے وہ تمہارے ذمہ ڈالی ہے چیز کہ تم یہ کر سکتے ہو۔ بہرحال کوئی بندہ جتنا بیمار ہو وہ یہ سمجھے کہ اللہ رب العزت اس میں بڑی حکمتیں اس نے جو بوجھ ڈالا ہے، ہمارے روزہ ہم نے رکھ لیا ہم نے، اب دیکھیں کہ جیسے ڈیجیٹل بچے آ رہے ہیں تو موسم بھی اللہ نے کیسا بنا دیا ہے، یہ حکمت ہے اس کی۔ اب لوگ کہیں کہ اس موسم کے اندر ہم سے روزہ برداشت نہیں ہوتا، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ نالائق ہے۔ اب اتنا پیارے موسم کے اندر اس نے روزے لایا، لیکن اس کے اندر بڑی حکمتیں ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر تمہیں روزوں کی حکمت اور روزوں کی برکت کا علم ہو جائے تم کبھی روزہ نہ چھوڑو، اور ساتھ فرمایا کہ تم یہ خواہش کرو کہ میں پورے سال کے روزے رکھوں۔ اب ہمارے پاکستان میں ایک ڈاکٹر، اس نے بڑی زبردست تحقیق کی، اس نے کہا کہ بھوک سے کم لوگ مرتے ہیں، اور جتنے بڑے بزرگ گزرے ہیں وہ اپنے آپ پر بھوک کا بوجھ ڈالتے تھے، برداشت کرتے تھے، اس کی وجہ سے وہ تندرست تھے، صحت مند تھے، ان کی عمریں لمبی تھی۔ ہم 5 منٹ کے بعد کہتے ہیں کوئی کھانے کے لیے چیز آ جائے۔ صحت کا راز کم کھانے میں ہے، زیادہ کھانے میں نہیں ہے۔ اور پھر حکمت یہ ہے کہ اس کو کھانا کی بھی ترتیب بتائیے اسلام نے کہ کھانا کیسے ہے۔ مثلا دوپہر کا کھانا کھانا ہے، فرمایا قلولہ کرو۔ قلولہ بھی بچوں کو نہیں پتا ہوتا، کیا قلولہ کیا کس کو کہتے ہیں؟ نہیں پتا ہوگا۔ کھانا کھانے کے بعد ڈاکٹر کہتے کبھی نہ سو، کہتے ہیں نا سونا نہیں ہے، لیکن اللہ کے محبوب نے فرمایا دوپہر کا کھانا کھا کے سو جاؤ، دوپہر کا کھانا کھا کے تم سو جاؤ۔ اس کے اندر کیا حکمت ہے یہ نبی جانتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ کھانے سے پیٹ بڑھ جاتا ہے، وہ بھائی رات کو جب رات کا کھانا ہمارا بادشاہوں کی طرح ہوگا تو پھر پیٹ ہی بڑھیں گے، پھر بیمار ہی ہو جائیں گے۔ ہم صبح کا ناشتہ حکماء کہتے ہیں، حکمت کے بادشاہ جو وہ کہتے ہیں صبح کا ناشتہ بادشاہوں کی طرح کرو، دوپہر کا وزیروں کی طرح، اور رات کا فقیروں کی طرح کم کھایا کر۔ رات کو آپ نے کسی جانور کو دیکھا ہو جو مغرب کے بعد کھاتا ہو؟ کسی پرندے کو دیکھا ہو؟ جانور ہم زندگی گزارتے ہیں اور ہم انسان ہیں، ہم جتنا زیادہ کھاتے ہیں وہ مغرب کے بعد، اور پھر رات کے 11-12 بجے، اور پھر صبح ڈاکٹر کے پاس پہنچ جاتے ہیں میدا خراب ہو گئے۔ اب ان پرندوں نے بھی ہمیں ترتیب بتا دی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں پرندوں کا ذکر کیا، کوے کا، کہ ہمیں تو قبر کھودنا بھی نہیں آتی تھی، اللہ نے 2 کوے بھیجے، اس نے بتایا کہ قبر ایسے بنانی ہے، وہ قبیل اور حبیل کا معاملہ۔ اب اس کی عمر بہت زیادہ ہوتی ہے کوے کی، آپ دیکھتے ہیں کہ یہ مغرب کے بعد آپ کو نظر نہیں آتے، یہ کھاتے ہیں اس وقت ہے، اور یہ ساتھ کھاتے ہیں، ساتھ اپنے بچوں کے لیے لے کر بھی جاتے ہیں، اور اگر وہاں پر اور کوئی نہ ہو تو ان کو بھی کھلاتے ہیں۔ بہرحال یہ ساری حکمتیں ہمارے لیے ہیں، یہ انسان، جن، پرند، یہ ساری چیزیں یہ ہمارے لیے ہے، زندگی بسر کرنے کے لیے ہمارے سامنے۔ بہرحال صدقہ فطر کے حوالے سے کچھ مسائل ہیں، یہ توجہ کے ساتھ سننے ہیں۔ بہت سارے لوگ صدقہ فطر ادا تو کرتے ہیں لیکن ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ ہمارا ادا ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ یہ مسائل توجہ کے ساتھ سننے والے۔ سب سے پہلے
صدقہ فطر یہ واجب ہے ہر مسلمان پر، جس نے روزے رکھے ہیں اس پر، بشرط ہے کہ اس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ صدقہ فطر ادا کر سکتا ہو۔ یہ چیز ذہن میں رکھ لے۔ اور ایک شرط یہ ہے کہ اس کے پاس کم از کم لاکھ روپے کی مالی طور پر وہ گھر کے بستر ہے، گھر کے معاملات ہے، باہر ہے، یہ وہ سارا کچھ، اگر اتنے پیسے ہیں تو وہ اس کا صدقہ فطر اپنا بھی دے، اپنے بچوں کا بھی دے۔ دوسرا، کیا صدقہ فطر فوت شدہ انسان کی طرف سے دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اگر تو فوت شدہ شخص نے وصیت کی ہے کہ یار میرے مرنے کے بعد میرا صدقہ فطر تم نے ادا کرنا ہے، تو پھر وہ بھی واجب ہی ہے۔ لیکن اس کے مرنے کے وقت جو وصیت کی جاتی ہے اس کا 1/3 حصے کا وہ جو ہے نا اس کی تقسیم آگے خرچ ہوگی۔ مثلا 3 لاکھ کی اگر وصیت کی ہے تو 1 لاکھ روپے اس کی وصیت میں سے جو چیزیں بچ جائیں گی اس پیسوں میں سے اللہ کی راہ پر دیا جائے گا، سارا مال نہیں۔ چاہے وہ سارے مال کی وصیت کر بھی جائے تو اسلام کہتا نہ، ہم نے بچوں کو منگتا نہیں بنانا تم نے، یعنی ہے کہ وہ در در کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے رہو، تو صدقہ کر جائے سارا کچھ۔ اور اللہ کے محبوب نے بڑی زبردست بات کی ہے، جس نے اپنے بچوں کو آگ کیا، جو ہماری لڑائی ہوتی ہے نا آگ، ہم بچوں کو آگ کر دیتے، چل جی تیرا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا 60 سال وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز رہے نا، 60 سال سجدہ کرتا رہے، اللہ اس کی عبادت کو قبول نہیں کرے گا جس نے اپنے بچوں کو آگ کیا۔ اب اندازہ کریں، ہم نے شریعت کو سمجھا بس ٹھیک ہے جی، جب جی چاہے آگ کر دو، جب جی چاہے اس کو اندر لے آؤ۔ اسلام کہتا ہے نہیں، اصول ہے جو تیرا خون ہے وہی ہے، اور کسی کے بچے کو اپنا نام نہیں دے سکتے۔ فرمایا 60 سال کی عبادت تمہاری ضائع ہو جائے گی اگر تم نے کسی کے بچے کو اپنا نام دیا۔ بعض بیٹے بچے نہیں ہوتے نا تو ہم کسی سے بچہ لے لیتے ہیں اور پھر کہتے جاؤ یہ کوئی یتیم لے کر پالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چل بھی اس کو، یہ میرا بیٹا ہے، اس کو اپنا نام بھی کی شریعت کہتی ہے نہیں دے سکتے ہو۔ اب وہ کیوں نہیں دے سکتے ہو؟ کیونکہ وہ وراثت کا حقدار بن جائے گا، وہ تیرا خون نہیں ہے، تیری بچہ ہو گیا، یا تیری بیوی کو بچہ ہوتے ہوئے 1/8 مل رہا ہے، اور اگر بچے نہ ہوں گے تو 1/4 ملے گا، تو تم نے اپنا بیٹا بڑھا لیا، اس کا حق جو بیوی کا کھا گیا وہ بھی تو نہیں دینا ہے، آخرت میں اس کا بھی تیرے سے پکڑ ہوگی۔ لہذا شریعت کہتی، اس لیے شریعت نے سارے قانون بیان کیے کہ کیا کر سکتے ہو کیا نہیں کر سکتے ہو۔ مہمان کا ہمارے یہاں یہ بڑی مشہور بات ہے کہ تمہارے گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو اس کا صدقہ فطر تم نے ادا کرنا۔ جس نے کہا ہے پرسوں کی بات ہے، مجھے بندہ کہنے لگا جی ہمارے گھر میں عید والے دن مہمان آ رہے ہیں تو کیا ہم صدقہ فطر پہلے بھی ادا کرتے رہے ہیں، اب بھی ادا کریں گے؟ تو میں نے کہا کس نے کہا؟ جی سنی ہوئی بات ہے۔ میں کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جس نے سنی سنائی بات کو آگے پھیلایا وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ سنی ہوئی بات کو یہ سنی پھیلایا، کس سے سنی؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ سنی کس سے ہے، یہ بھی نہیں پتا کہ سنی کس سے ہے۔ سنی سنائی بات نہ کرو، دلیل سے بات کرو کہ قرآن حدیث اجماع امت اور قیاس کیا اس کے بارے میں۔ اب سنیے کہ اگر تمہارا کوئی مہمان آ گیا، اگر وہ خود ادا کرے، کیونکہ ہر بندے پر مسلمان ہے، ہر بندے پر بات کہتے ہیں غریب ہے جی، غریب تو ویسے بھی فطرانہ نہیں دے سکتا، جس کے پاس مال نہیں ہے وہ فطرانہ کدھر سے دے؟ اچھا جی، اور آگے والا بہانہ یہ ہوتا ہے جی اس کے ماں باپ نے نہیں دیا ہم دے دے تو کیا؟ اگر تو وہ بالغ ہے، وہ خود مختار ہے، ان میں سے ہر بندہ اگر بالغ ہے، خود مختار ہے، وہ اپنا خود ادا کرے گا، خود پے کرے گا۔ اگر بیوی نے بغیر پوچھے، یہ سن لے شریعت کیا کہتی ہے، بیوی نے بغیر پوچھے اگر شوہر کا فطرانہ دے دیا وہ ادا ہی نہیں ہوگا۔ اب ہم کیا کہتے ہیں، بیویاں گھر سے اٹھا کر دیا ہم فلانے کو ہم نے فطرانہ دے رہا ہے، مالک کون ہے گھر کا؟ شوہر ہے،
اس کی اجازت کے بغیر وہ کسی کو یہ شرعی کام بھی نہیں کر سکتی. آپ پیسے اٹھانے کی تو دور کی بات ہے نا، کہ شرعی کام بھی ہے تو وہ بھی نہیں کر سکتی. شادی شدہ بیٹی کا فقرانہ بھائی اس کا شوہر دے، اب شادی ہو گئی ہے تو وہ مالک ہے، اس کا شوہر وہ دے. شادی کے بعد تیرا تعلق اس سے ختم، اب اس کا تعلق ہے، وہ مالک ہے. اور اس کے بارے میں اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا؟ ایک عورت آئی، ایک بندہ آیا، اس نے کہا جی فلاں عورت کا شوہر جہاد پہ گیا ہوا ہے، اس کا والد بیمار ہے، تو کیا وہ اپنے جا سکتی ہے اپنے والد کی عیادت کے لیے؟ ہمارے تو ادھر سے فون ابھی بند نہیں، ہلو تیرا والد بیمار ہے، بندے نے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بڑی انہیں بیوی پہنچی ہوئی ہے جی. بندہ شام کو آلہ تھکیا ہے، فون کرتا کتنے کبلیے، وہ کہنے یہ بھی میں تھا، میرا پیو بیمار سی، میں اتنے چلی گئی. ہم پوچھا کنے کھولی؟ اب اللہ نے کہ محبوب نے ایسی عورت پر بھی لعنت کی ہے جو بغیر شوہر کے پوچھے وہ گھر سے باہر نکلے. ہاں شوہر اس کو اجازت دے دے کہ بھائی ٹھیک ہے معاملات سارے تو نے کرنے ہیں، میں باہر ہوتا ہوں، وہ اور چیز ہے. اب اللہ کے محبوب کے پاس وہ بندہ آیا کہ اس کا والد فوت ہو گیا، کیا وہ جا سکتے؟ فرمایا نہیں، فوت ہو گیا نا والد، نہیں جا سکتی. کیوں؟ کیونکہ اس کے شوہر نے اجازت نہیں دی کہ وہ گھر سے باہر نکلے. یہ تو فطرانہ تو دور کی بات ہے نا، شریعت کیا کہتی ہے؟ اور پھر فرمایا کہ صدقہ فطر کی مقدار میں بعض بندے ڈنڈی مار دینے، ڈنڈی کیوں مار جی؟ وہ ایک نے اعلان کیا جی 290 روپے، ایک نے اعلان کیا جی 300 روپے، ایک نے اعلان کیا جی 310 روپے، ایک نے اعلان کیا 340، ایک نے 500. ہم کیا دیں؟ اچھا ساری چیزوں کا پتہ ہے، گھر میں پڑی ہوئی گندم کا بھی پتہ ہے کہ ہم نے روزانہ کتنی بنانی، روٹیاں کتنی پکانی ہے، کتنی کھانی ہے، سارا پتہ. کیا شریعت سیکھنے میں ہی ہم نے شرم کرنی؟ اب بعض بندے نے کہہ دیجیے نا اذان پڑھ یا تکبیر پڑھ، وہ کہتے ہیں سانو شرم آ رہی. تو میں کہنا مولوی بھی شرم نے جڑے ساری زندگی دیندے رہتے ہیں. شریعت یہ مسئلے ہیں، شریعت کے مسئلے ہم نے کبھی نہیں سیکھے. اب شریعت کیا کہتی ہے کہ تم نے دینا کیا ہے؟ گھر کے اندر آپ کے سب کے آتا ہے نصف سا، ایک سا جڑا ہے توجہ نہ سن لو، جو ایک سا ہوتا ہے نا وہ 4.5 کلو کا ہوتا ہے. 4.5 کلو. ہمارے آپ پنجابی دے وچ مشہور ہے ٹوپا. پہلے ٹوپے بنے ہوندے سن، گندم تے دیندے سن، جدو گندم مشیناں لگدیاں سن جی یہ ٹوپا دے دو. 4.5 کلو کا ایک سا ہوتا ہے. اب اس کا نصف کرنا ہے، کتنا ہو گیا؟ 2.25. اب مولوی صاحب سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آٹے کا حساب سب کو پتا ہے کہ آج کل آٹا کی کیا بھاؤ پہ ہے. آپ ریٹ لگا لے خود، کتنا بنتا اتنا اپنا فی بندے کا اتنا فطرانہ دے دے، ایک دن کا فدیہ اتنا دے دے. یہ ہے طریقہ کار، یہ ہم نے سب نے خود سیکھ کر ہی ہم نے آگے کام کرنے ہیں. یہ نہیں ہے کہ مولوی کے پاس آؤ جی فلاں ایسے کہہ رہے جی فلاں اتنا کہہ رہا فلاں اتنا کہہ. اب فلاں فلاں کو چھوڑو، تم سیدھی سیدھی بات کرو بھی شریعت نے یہ کہا ہے وہ ہم نے ادا ہے. ہاں اللہ کے محبوب نے فرمایا اگر کوئی زیادہ طاقت رکھتا ہو پھر صرف آٹے تے ہی نہ گزارا کرے، پھر وہ چلا جائے کھجوروں پہ. اب نصف سا کھجوروں کا بھاؤ آج کل تو سب کو پتا ہے کتنا ہے. کتنا ہے؟ 500 روپے. معمولی لگا لیں، نارمل کھجور 500 روپے کی ملتی ہے، تو نصف سا کتنے کا بنے گا؟ تقریباً 1250 روپے کا. 1250 روپے کی کھجوریں بنیں گی نا، تو پھر دونوں 1250 روپے وہ مولوی کے جھگڑے میں پڑے ہوئے ہو کہ ہم نے صرف آٹے کی دینی ہے، تو وہ بھی نہیں ہم دیتے. یہ 350 کہہ دیا کہ ہم 350، یہ فلانے نے کہا جی 270 دو جی. اب ادھر بھی توجہ کرنا، اللہ کے محبوب نے جس کی طاقت زیادہ ہو وہ زیادہ دے، نصف سا کے بعد پورا سا دے، وہ کھجوریں دے. اور کشمش کے آج کل کیا ریٹ ہے کسی کو پتا ہے؟
وہ کریانے والا بیٹھا ہوگا 1000 کے قریب ہے، اب اس کا 2500 روپے بنتا ہے۔ ہم سب سے ماڑی نکمی چیز جو ہے وہ اللہ کی راہ پہ دیتے ہیں۔ اب سنیں، مجھے یاد بات آ گئی، لالا پاک کا نام آپ نے سنا ہے؟ صاحب نے ریپر شریف والوں کا نام سنا ہے؟ مولوی عظیم کا نام سنا ہے؟ نام سردار احمد عالم کا نام سنا ہے؟ سب نے سنا ہے، وہ سال تھوڑی دیر ہوئی ہوئی۔ یہ کسی اور مسلک میں تھے مولوی عظیم صاحب، لالا پاک کے نام سے مشہور آپ آستانہ ہے۔ یہ چلے گئے خوہ پاک۔ خوہ پاک کا بھی نام سنا آپ نے؟ یہ خوہ پاک چلے گئے مناظرہ کرنے کے لیے۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے مناظرہ کرتے ہیں، 3 دن ہم آپ کی مہمان نوازی کریں گے، 3 دن کے بعد آپ کو اور میرا مناظرہ ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے کہا بیلیو اس کو ایک اچھی روٹی دینی ہے، ایک سڑی ہوئی روٹی دینی ہے، 2 روٹیاں اس کے پاس بھیجنی ہے۔ اور جب وہ جاتے روٹیاں لے کر، اس کے بعد ساتھ ہی ایک فقیر کو بھیج دیتے، جا بھی اس کو اللہ کے نام سے مانگو۔ وہ جاتا اور سڑی جو روٹی ہوتی تھی وہ مولوی عظیم صاحب اٹھاتے اور دے دیتے فقیر کو۔ پھر دوسری مرتبہ پھر ایسا ہی ہوتا، 3 دن وہ ٹھہرے رہے۔ سڑی روٹی فقیر نو آپ بھی آپ دے اندر چاتی مار گئے، اسی فقیراں نال کی کرنے، غریباں نال ساڈا رویہ کی۔ سڑی روٹی فقیر کو، اور مناظرے کے لیے حاضر ہو گئے، اور مناظرے کو مولوی عظیم کو کہا، انہوں نے خوہ پاک کے جو گدی نشین تھے کہ شیر ربانی ان کا نام تھا، انہوں نے کہا یار مناظرے کو چھوڑ، مجھے اتنا بتا اللہ تجھ سے بہتر ہے یا تو بہتر ہے؟ اس نے کہا سیدھی بات، اللہ مجھ سے بہتر ہے۔ فرمایا یہ 3 روٹیاں جو اللہ کو دی ہیں تو نے، یہ تو مجھے یہ بتاتی ہیں کہ اللہ کو تو نکما سمجھتا ہے، استغفر اللہ، اور اپنے آپ کو عظیم سمجھتا ہے کہ اچھی روٹی اپنے لیے اور نکمی روٹی ان کے لیے۔ اور وہ واپس آ گئے اور پھر قدموں میں گری اور مرید ہوئے، کہا کہ یہ بات اور ہے، میں کتابیں وہ 7 یہ گدوں پر اپنی کتابیں لے کر گئے تھے مناظرے کے لیے، خوہ پاک واپس آئے، کتابیں ادھر چھوڑ دی، پیدل پھر واپس آئے ادھر یہ ریپر شریف۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اسلام کو کوئی چیز دینی ہوتی ہے نا، ہم کہتے ہیں کوئی لولا لنگڑا کوئی حافظ بنا دیجئے، دین کو دینا ہم نے، اور جو کافی بہتر ہے اس کو ہم کہتے ہیں ان کو انجینئر بنائیں گے، انجینئر۔ ابھی اچھے لوگ جب مسئلے پہ نہیں آئیں گے تو پھر جو نکمے لوگوں کے خلاف پھر انہوں نے ہونا ہی ہونا ہے۔ آخری بات کروں گا، یہ اچھا چیز اللہ کی راہ پر دو، یعنی کہ خود آٹا کھاتے ہو تو اس کی قیمت 300 تقریباً دعوت اسلامی نے جو نکالی ہے 340 روپے نکالے ہیں کہ تم اس حساب سے فطرانے دے دو، اونچ نیچ ہوتی رہے گی، اتنا تم دے دو، 340 روپے یہ فطرانے کے حوالے سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق کے دور میں ایک قاضی تھا، قاضی شریف، بہت یہ تابعی تھا، صحابی نہیں تھا۔ انہوں نے صحابہ کو دیکھا، سرکار کو انہوں نے نہیں دیکھا تھا۔ ان کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاضی بنایا، اور یہ حضرت عمر فاروق میں بھی دور میں بھی قاضی رہے، حضرت عثمان غنی کے دور میں بھی قاضی رہے، اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا نا تو انہوں نے چابیاں وہ ساری چیزیں لا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں دے دی۔ کہا حضور آج کے بعد میں
یہ کام نہیں کروں گا. قاضی کہتے تھے اس وقت جج کو. جو جج ہوتا تھا وہ قاضی ہوتا تھا. اور ایمانداری کا ان کا کیا مقام تھا. انہوں نے آ کر لائے اور چابیاں حضرت علی کو دے دی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے کہا کہ قاضی صاحب، اللہ رب العزت نے آپ کو عزت دی ہے، صحابی بھی آپ کے فیصلوں پر مطمئن ہے کہ آپ فیصلہ اچھا کرتے ہیں، آپ شریعت کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، چابیاں نہ دو، کیوں چابیاں آپ دے رہے؟ بڑی خوبصورت بات کہی انہوں نے. اور یہ مقام ہے، یہ مقام ہے. اور کہا کہ آج میرے پاس 2 بندے آئے تھے پیسے لے کر، جھگڑا تھا، فیصلہ. انہوں نے کہا یہ پیسے لے لو اور فیصلہ ہمارے حق میں کر دو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پھر پیسے آپ نے لے لیے؟ تو میں نے پیسے نہیں لیے. تو جب پیسے نہیں لیے، آپ کے حق میں سارے بہتر ہے، تو پھر کیوں آپ یہ تو مشکلوں سے سیٹ ملتی ہے، تو قاضی آپ کام کریں. آپ نہیں. یہ لوگ جو آج آپ کے ذہن میں یہ بات ہے نا کہ آپ بہت اچھے آپ قاضی ہیں، ایک بندے کے دل میں یہ آ گیا کہ وہ میرے پاس پیسے لے کر آیا کہ مجھے وہ خرید سکتا ہے. یعنی کہ قاضی صاحب پیسے لے کر فیصلہ کر دیں گے. قاضی صاحب پیسہ لے، وہ میرے پاس، یہ اس کے دماغ میں آ گیا، لہذا میں اس سیٹ کا اہل نہیں رہا، میں سیٹ کو چھوڑتا ہوں. آج ہمارے پاس جتنی سیٹیں ہیں، ہمارے پاس جو بھی، جس کے میرے پاس مسلح رسول ہے، آپ کے پاس جو بھی جگہ ہے، اس وقت قاضی شریف یہ ایک بات پہ اپنی جگہ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گیا. پھر 1000 صحابہ اکرام نے پھر آپ کے قدموں میں گرے، صحابی، انہوں نے پھر وہی سیٹ پر بٹھا دیا کہ جس نے یہ قاضی کے بارے میں یہ سوچا ہے اور پیسے دینے کے لیے کہا ہے، اس کو قتل کیا جائے، کہ ایسے بندے کے بارے میں اس نے غلط گمان کیا. بہت سارے لوگ ہیں جو دوسروں کے بارے میں تو سوچتے ہیں نیگیٹو، کہتے ہیں کہ فلاں بندے کے پاس چلے جاؤ فلاں ہو جائے گا، فلاں بندے کے پاس چلے جاؤ فلاں ہو جائے گا. صرف اتنا ذہن میں رکھ لیں، عدل انصاف جب بک جاتا ہے نا تو پھر معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے. جب آپ اپنے گھر میں بھی عدل نہ کریں، مثلا آپ کی زیر کفالت بچے ہیں، آپ اپنے بچوں کو زیادہ اہمیت دیں اور دوسرے کے بچوں کو کم دیں، اس کا مطلب آپ کے گھر میں عدل نہیں ہے. آپ اگر آپ کے سکے بیٹے 3 ہیں اور آپ ان میں انصاف نہیں کرتے، آپ سمجھے کہ آپ عدل نہیں کر رہے. آپ اتنے قصوروار ہیں جتنے وہ بیٹھے ہوئے غلط فیصلے کر رہے ہیں. آپ اگر گھر کے فیصلے اچھے نہیں کر سکتے، آپ کی بیگم، آپ کی بیٹی، آپ کے سارے اگر وہ آپ کے کہنے پر نہیں چل رہے، تو آپ کو چابیاں کسی اور کے ہاتھ میں دے دینی چاہیے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، اگر تم مجھے سمجھتے نہیں ہو کہ گھر کا نظام چلا سکوں. تو لہذا ہم نے اپنے گھر کے ماحول کو بدلنا ہے، ہم نے اپنے آس پاس کے ماحول کو بدلنا ہے. رمضان المبارک کے صدقے آپ توبہ کر لیں کہ اگر مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے، تو آپ خدا کے لیے آپ معافی مانگ لیں. رمضان المبارک ہم سے جا رہا ہے، اب ابھی وقت ہے کہ رمضان، پتہ نہیں پھر نصیب سے یہ رمضان ہمیں ملے نہ ملے، مقدر سے ہے نا. بہت سارے لوگ اس مرتبہ پچھلے رمضان میں تھے، اس مرتبہ نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کریں کہ مالک معاف کر دے، آئندہ کے لیے غلط نہیں کریں گے، کسی کے ساتھ نہیں کریں گے، کسی کے ساتھ نہیں کریں گے. تو لہذا اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے صدقے ہماری بخشش فرمائے، اور اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے
خوشخبری ہے وہ، کیونکہ انہوں نے رات کو تلاش کرنا ہے، لیلۃ القدر کی رات کو۔ پورے محلے والوں کے وہ مہمان ہوتے ہیں جو اعتکاف میں بیٹھتے، پورے محلے کی طرف سے وہ مہمان ہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جس محلے میں ایک بندہ بھی نہ بیٹھے پورا محلہ گناہگار ہے، ایک بندہ بھی نہ بیٹھے، اور جو بیٹھنے والے ہیں سمجھو وہ آپ کا کفارہ ادا کر رہے ہیں پورے محلے کا، اور ان کی عزت، ان کا احترام، ان کی خدمت آپ سب کے ذمے ہے کہ جتنا ہو سکے ان کے ساتھ تعاون کرو۔ جو اعتکاف بیٹھنے والے ہیں کوشش کریں اعتکاف کے دنوں میں وضو، غسل، یا آپ نے پیشاب وغیرہ کرنا ہے تو وہ اپنے گھر سے کر کے آئیں، تاکہ اعتکاف والے ادھر کھڑے ہی نہ رہے اور آپ سکون کے ساتھ واش روم میں بیٹھے رہیں، تو اعتکاف والے ادھر پریشان ہو جائے۔ کوشش کریں کہ اعتکاف والوں کو جتنی سہولت دی جا سکے اتنی سہولت دیں۔ اللہ رب العزت آپ کا بھی حامی ناصر ہو اور میرا بھی حامی ناصر۔